اس کی ایک ایک آیت پر علماء اس سے زیادہ وقت خطاب فرماتے ہیں. یہ صورت مقدسہ کی ایک ایک آیت ہے، لیکن میں پوری صورت ہی آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں سنانے لگا. سبحان اللہ. اگر توجہ کریں گے تو بات زیادہ لطف والی بھی ہوگی اور سمجھ والی بھی انشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ دین شروع کی. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک دلچسپ بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ربیع الاول میں ہے، ولادت، اور بعثت بھی ربیع الاول میں ہے. بعثت بھی ربیع الاول میں ہے اور ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے. سبحان اللہ. ربیع الاول کے اندر خوشیوں کا جو نکھار ہے نا، اس کے پیچھے یہ قدرت کے فیصلے کا فرما ہے. سبحان اللہ. سمجھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ ربیع الاول میں اور رسول پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت کرنا بھی ربیع الاول میں ہے، اور ہجرت فرمانا، یہ ہجرت کا لفظ وہ آپ کو خوشی کے حوالے سے فائدہ نہیں دے گا جو دراصل اس کے بعد میں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہجرت میں تو ایک رقام سا خوشی کا ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام جب مکہ سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے محبت خانہ کعبہ کی بنیاد پر. لیکن خوشی کا پہلو اس میں یہ تھا کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد جب آمد ہوئی آپ کی مدینہ منورہ میں تو روئے زمین پر پہلی سلطنت اسلامیہ کا قیام بھی ربیع الاول میں ہوا. سبحان اللہ. اور ربیع الاول میں اگر خوشیاں کرنے کے حوالے سے کوئی سادہ سے انداز میں بھی سمجھنا چاہے تو اپنے اگست کو سمجھ لے. سبحان اللہ. شاید پوری توجہ نہیں کی آپ نے. یہ اگست کا مہینہ آتا ہے تو خوشیاں کی جاتی ہیں جی سلطنت اسلامیہ. یہ لولی لکڑی سے جو اپنی بیچاری بچپنے میں سے گزر رہی ہے، اللہ کرے کہیں اس پر بھی شباب آ جائے اور یہ بھی پاکستان کا مطلب کیا یہ اس معیار میں پوری اترے تو پھر بھی اس کا عروج ہوگا نا. اللہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے اور ہماری اولادوں کو بھی اس میں بسنا نصیب کرے. عزیزان گرامی، اگست کے مہینے میں پاکستان بنا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں وہ ریاست بنی جس کے تصور کی بنیاد پر یہ ملک بنا. سبحان اللہ. تو ربیع الاول میں تو خوشیوں کا نکار زیادہ بنے گا نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں حوالہ جات کے ساتھ حدیث سنا چکا ہوں. یہ استقبالی طور پر جو بات ہوئی تو میں اس پر ابتدائی بات کر رہا ہوں، پھر ذرا آگے بھی بڑھنا ہے. بہت مرتبہ میں نے حوالہ آپ کو دکھایا امام جلال الدین سیوطی کا القابل الفتاوی کتاب کے اندر کا نام آپ بتا رہا ہوں جو نئے دوست ہیں ان کے. امام بیہقی کے حوالے سے، طبرانی کے حوالے سے حدیث پاک انہوں نے لکھی کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا. اب بات اگر توجہ ہو تو میں سادہ سے انداز میں عرض کر رہا ہوں، ربیع الاول میں خوشیاں مسلمانوں کا حق کیوں ہے زیادہ؟ دیکھیے یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس میں جو القابل الفتاوی میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے بعثت کے بعد عقیقہ کیا، اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ بعثت کے فوراً بعد کیا یا بعثت کے کافی عرصہ بعد کیا، یہ وضاحت تو نہیں ہے. لیکن جب یہ کافی عرصے کی بات ہوگی تو بھی اہل سنت کا موقف انشاءاللہ واضح ہوگا. اگر آپ اس پہلو پر جائیں کہ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو خوشی میں آپ نے اپنا عقیقہ کیا، تو آج میں جو بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہے کہ اگر وہ فوراً ہوا ہو، اگر کے ساتھ یہ عقیقہ کرتے ہیں تو جو نہیں ہے، اگر وہ عقیقہ اعلان نبوت کے فوراً بعد ہوا ہو تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے گویا ربیع الاول میں ہی اپنے پیدا ہونے کی خوشی منائی. سبحان اللہ. تو اعلان نبوت کیا ہے؟
ربیع الاول میں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بعض باتیں ہوتی ہیں جو سوچنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، سادہ سی باتیں کہ اگر آپ نے اپنی بعثت کے بعد عقیقہ کیا، اور عقیقہ ہے خوشی ولادت کا نام، اظہار مسرت کا نام ولادت پر، پیدائش پر، حالانکہ آپ کے والدے آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ 7ویں دن کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے جب کیا تو اس کے کتنے فوائد ہیں اس کے، اور یہ یاد رہے کہ یہ سند 2 سندوں سے منقول ہے، یہ روایت ایک سند میں ضعف ہے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ سمجھ لیں پہلے ایک سند میں ضعف ہے اور دوسری سند ضعف کے بغیر ہے، تو جو مضمون متعدد سندوں سے ہو اور ایک آدھ اس کی ضعیف سند ہو اور اس کی حسن بھی سند موجود ہو تو پھر وہ صحیح کے ہی درجے میں چلی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کے بعد عقیقہ کرنا، تو جب بعثت ربیع الاول میں ہے تو وہ عقیقہ اگر فوراً ہوا ہو تو پھر کس مہینے میں ہوا؟ تو ربیع الاول میں خوشیاں منانا میلاد کی، یہ تو رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے آپ کی امت بھی اس پہ ہی بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ تو ضمن بات تھی، اب ہم سورۃ مقدسہ کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں، پھر آخر میں پھر اسی کے ساتھ معاملہ منسلک ہو جائے گا۔ ہوا یہ کہ جب آپ نے تبلیغ دین فرمانی شروع کی تو کچھ وقت جب وحی آتی تھی تو آپ لوگوں کو سناتے تھے کہ تبلیغ کرتے خانہ کعبہ، روزانہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے پاس جا کے آپ لوگوں کو جو وہاں جمع ہوا کرتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے اور فرماتے آج اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اپنے پاس سے گھر گھر کے روز رات کو بیٹھ کے سوچتے ہیں اور کوئی شعر و شاعری کرتے ہیں اللہ، تو پھر یہ ہمیں صبح کو آگے سنا دیتے ہیں اور روز جاگ کے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے تبصرے یہ ہم اپنی زبان میں جب بیان کرتے ہیں تو وہ من معان نہیں ہوتا، الفاظ کے مفہوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں، دل شکنی والی، دل آزار باتیں، اور اسی دوران کچھ وقت کے لیے وحی کا نزول رک گیا۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، کچھ دن گزرے، آقا علیہ السلام جو روز وحی سنایا کرتے تھے ہم نہیں سنا رہے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو مکے کے شریر کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور وہ آپ کی جو حقیقی چچی تھی ابو لہب کی بیوی، جس کی مذمت میں سورۃ لہب میں آیات ہے، تو اس نے بھی آپ کو ایک دن مخاطب کر کے اس نے کہا کہ اے محمد وحی آئی کوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا وحی آئی؟ نہیں۔ تیسرے آج پھر وحی آئی؟ نہیں۔ اس نے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہ آپ سے بیزار ہو گیا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا سوچئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر کتنی شدت کے غم آئی ہوگی اس وقت جب اس طرح کا تھا۔ اور یہ آپ اگر اس جملے کی سختی اور شدت کو سمجھنا چاہیں تو تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ کے سامنے کوئی کسی محب اور محبوب کی مثال موجود نہ ہو۔ عاشق اپنے معشوق کی خاطر سارے محلے سے لڑائی لے رہا ہو اور اپنے محبوب کی خاطر سارے خاندان سے لڑائی کر رہا ہو اور سب کی مخالفت کا سامنا کر رہا ہو، اور پھر اسے پتہ چلے کہ جس کی خاطر میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ تو مجھ سے بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن یہ سمجھ ہونے کو آئے گی تو اس طرف سے کبھی گزرے ہوں، ویسے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن آپ اگر رسول پاک کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا والضحیٰ، سبحان اللہ، روشن دن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، رات کی بھی قسم ہے جب بڑی گہری ہو رہی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوا۔ اصل بات تو یہ تھی، تو مفسرین نے واضح تھی کہ اصل بات یہ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں قرآن،
تو اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بتاتے ہوتے تو کون روزانہ لوگوں کے سامنے معاذ اللہ شرمندگی کا سامنا کرتا ہے، اور لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، اب کلام نہیں آیا، کلام نہیں آیا، تو دل آزاد گفتگو سنتے ہیں تو چاہتے تو روز صبح پھر لے آتے اگر اپنے پاس سے لاتے ہیں، لیکن بتانا تھا کہ لوگوں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کبھی یہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتے، تبھی بولتے ہیں جب رب کی زبان انہی کی شان بتانا مقصد تھا۔ اس لیے تھوڑے دن جب کلام روکا گیا اور اس لذت کلام سے جو محرومی کے ایام تھے، رسول پاک علیہ السلام کے قلب انور پر اس کی شدت آئی، اس کا بوجھ آیا، اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا پیارے محبوب بات تو ہم ایسے بھی کریں تو لا ریب فیہ ہے، لیکن قسمیں اٹھا کر کرتے ہیں تاکہ آپ کی تسلی میں بھی اضافہ ہو جائے، آپ کے دل میں بھی سکون و اطمینان میں اضافہ ہو جائے، اور باقیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ رب نے چھوڑا بھی نہیں ہے، بیزار بھی نہیں ہوا۔ بات یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کا تو بعد میں آنے والا وقت پہلے سے ہم زیادہ بڑا بہتر کر رہے ہیں۔ آپ کی آخرت تو پہلے سے زیادہ، بعد میں آنے والی گھڑیاں پہلے سے زیادہ عظمت و شان والی بنتی جا رہی ہیں۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے حبیب بہت جلد آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ جس سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا کلام آپ نے سنا، بڑا ہی لطف آتا ہے جب سمجھ بھی آ رہی ہو اور پڑھنے والا محبت سے پڑھ بھی رہا ہو۔ اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے اور ایک قبول فرمائے اللہ ان کی ان محبتوں کو، ہم سب کی ان محبتوں کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح اللہ ڈالی ہے باہیں گلے ہوئے، جب بھی ڈالتے ہیں نا لوگ یہ اظہار محبت ہوتا ہے، ہمارے فتح نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی طبیعت راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا، اتنا دے کتنا دیا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے میرے سامنے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ تو مفاتیح خزائن الارض، تو میں میرے سامنے ڈھیر ہی لگا دی ہے چابیاں، کنجیاں ہیں یہ زمین کے خزانوں کی۔ آپ اگر دنیا کی ساری نعمتوں پر غور کریں گے، اپنی زندگی میں استعمال ہونے والی اور نہ استعمال ہونے والی جتنی دنیا جہان میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، آپ کو ملی ہیں یا نہیں ملی، سب پر غور کریں، سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے زمین سے ضرور ہوگا۔ تو فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے اللہ نے عطا فرماتی ہیں، گویا کہ فرمایا اتنا دیں گے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے ایک بات اور بھی اس میں، یہ تو عطا ہے نا رب کی کہ کتنا عطا فرماتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو راضی ہونا، خوش ہونا کب ممکن ہوتا ہے اور دکھی ہونا کب ہوتا ہے؟ سادہ سا ایک جملہ میں پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، وہ قابل مرتبہ سادہ سا جملہ ہے کہ جب جب بندے کی مرضی چلتی رہتی ہے بندہ خوش رہتا ہے، جب بندے کی مرضی کے، طبیعت کے، مزاج کے خلاف کام ہوتے ہیں تو بندہ دکھی ہو جاتا ہے۔ جب تک مرضی چلتی رہتی ہے تب تک بندہ، اور رضا ہے ہی مرضی کا نا، مرضی چلے تو بندہ راضی۔ آپ دیکھ سادہ مثال اس کی ہے کہ اگر بندہ امتحان دینے والا ہے نا تو اس کی مرضی یہ ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، اگر پاس نہیں ہوتا، اچھے نمبر نہیں آتے تو دکھی ہوتا ہے، اگر پاس ہو جاتا ہے، نمبر اچھے آتے ہیں تو کیونکہ مرضی یہ تھی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرا کاروبار زیادہ ہو جائے تو جب نقصان ہو تو دکھی ہوتا ہے، جب کاروبار بڑھتا ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کو
اتنا دیں گے کہ آپ کی طبیعت خوش رہے گی. فترضا یہ مضارع کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ اب سے خوشیاں شروع اور رہتی دنیا تک، اور لن آخرت تو خیر اللہ کا من الاولیٰ، آخرت میں بھی اب آپ ہی کی مرضیاں چلتی رہیں گی. خوش جو رکھنا ہے تو آپ کی مرضیاں چلتی رہیں گی. رسول پاک علیہ السلام کا یہ کمال کرم ہے اپنی امت پر کہ آقا علیہ السلام کے ارشادات میں یہ بڑا واضح آیا، فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں. تو اچھا آپ ذرا سوچئے، جس امت کو اس امت کے آقا اس طرح کرم فرما رہے ہیں اس پر، اور اس طرح جس امت کا آقا فکر کر رہے ہوں، ایسے آقا کے آنے پر اگر اس امت نے خوشی نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ فرمایا، ہمارے لیے فرمایا. ہم گناہگار ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم عمل میں اتنے کوتاہ ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ کہیں نام ہی نہیں آتا عمل والوں میں. لیکن آقا علیہ السلام ہمارے لیے تو یہ فرما رہے ہیں، اس لیے خوشیاں بھی ہم ہی زیادہ کریں. اللہ پاک نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. پیارے حبیب، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا. اب ترجمہ سنیے، میں ذرا سادہ انداز میں کر رہا ہوں، تراجم میں شاید اس طرح نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. پیارے محبوب، جب آپ کے باپ آپ کو چھوڑ گئے تھے، جب آپ کی والدہ بھی چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی تھی، اس سے تو اس وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑا. آپ کو وہ رب کیسے چھوڑے گا؟ اس نے تو فآویٰ، اس نے تب بھی آپ کو ٹھکانے عطا فرمائے. اور یہ برادری میں، خاندان میں جو چاچا کا رشتہ ہوتا ہے، یہ کوئی عام ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ماموں کے رشتے میں محبت زیادہ ہے اور چاچا کا شریکہ ہوتا ہے. لیکن کمال کرم نہیں ہے رب کا اپنے محبوب پر کہ سگے چاچا پہ مہربان فرما دیا. جناب ابو طالب کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس وقت نہیں چھوڑا، اب کیسے چھوڑا جائے گا؟ اور ووجدک ضالا فہدی، محبوب اس نے آپ کو ترجمہ اس کا. اچھا ایک بات ذرا اور بھی توجہ سے سنیے، ترجمہ جو ہوتا ہے نا اس قرآن پاک، وہاں سے ہی فرقوں کو وہ بنیادیں ملتی ہیں. کسی بھی فرقے کو لینے سے ہم قرآن کو لینے سے تک مرزا ہی قرآن سے تو آ رہے ہیں، تو وہ لیکن الفاظ سے نہیں، ترجمے سے گڑبڑ ہوتی ہے. اب یہ ایک ترجمہ میں مثلا آپ کو اس آیت کا سناتا ہوں. آپ ساری فرقہ واریت کو ذہن سے نکال کر صرف اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق کو ذہن میں بٹھا کر سنیں کہ کیا ایسا ترجمہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کو اس نے گمراہ پایا معاذ اللہ، یا آپ کو اس نے بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا. کیا یہ ترجمے کرنے والے ہوتے ہیں؟ آپ صرف ساری باتیں باقی کی ذہن سے نکال دیں، فرقے شرکے نکال دیں. آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میرا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے، اور میں نے یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، بس یہ دیکھنا ہے. تو آپ دیکھیے یہ کوئی انداز ہے، یہ تو قرآن کے مطابق ہی نہیں بنتا نا. بات اللہ صاحبکم، واضح بال فاعل ہے، بننا ماضی ہے، ماضی کا صیغہ. اللہ نے فرمایا تمہارے محبوب تو کبھی گمراہ ہوئے ہی نہیں. تو جن ہمارے آقا کے بارے میں جب اللہ یہ فرمائے کہ یہ کبھی گمراہ ہوئے ہی نہیں، ان کے بارے میں نازل شدہ آیت میں یہ ترجمہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ کہا جائے کہ اس نے گمراہ پایا معاذ اللہ یا بھٹکا ہوا پایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں سطحی انداز میں، وہاں سے ہی وہ فرقوں کا آغاز کرتے ہیں. اس لیے سنی کبھی فرقہ وار نہیں ہوتا، سنی فرقہ وار، واریت اسی سے ہے نا، سنی فرقہ وار نہیں ہوتا. سنی تو اپنے محبوب کے غلامی والی جماعت میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے. اب ترجمے دو میں آپ کو پڑھ لوں تو سنتا ہوں جو اہل سنت کے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. ایک تو خیر کلام الامام، امام الکلام حضرت کا مطلب، تو اس کا میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں. ورنہ اس نے آپ کو
اپنی محبت میں سبحان اللہ خود رفتہ پایا. سبحان اللہ اب یہ خود رفتہ ہے فارسی کا لفظ. خود رفتہ کا معنی آتا ہے اپنے آپ سے جو گزر جائے اس کو کہتے ہیں خود رفتہ. فرمایا محبوب ہم اس نے آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. فہدا تو اپنی طرف راستہ دکھا دیا. سبحان اللہ راہ دی اپنی طرف مطلب اس کا نکالا کہ معراج کا سفر عطا فرما دیا. عظمت بلندیاں اڑا دی آپ کو. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. اور مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا ایک ترجمہ میں نے پڑھا اور آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا. تو یہ وہی مفہوم ہے. جملہ ذرا تھوڑا الفاظ کا انتخاب مختلف لیکن پھر بھی بڑا پیارا ہے. اور دوسرا جو فہدہ ہے نا فرمایا تو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا. مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے محبوب آپ اس کی محبت میں رب کی محبت میں اپنے رب کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے کہ آپ کئی دن تک کھانا پینا بھی بھول جاتے. غار حرا میں بیٹھے رہتے. پہنچے ہیں وہاں تک. جنہوں نے غار حرا دیکھا ہوا ان کو سمجھ آئے گی بات تھی. اللہ سب کو نصیب فرمائے دے. چھوٹی سی جگہ تنگ سے وہاں جانا ہی بڑا مشکل. جانا ہے وہ پہاڑیوں سے گزر. وہ پہلے تو چڑھائی اتنی آج کل کے ہمارے شوگر زدہ ہم کیسے وہاں پہنچتے ویسے ہی ڈر کرتے. تو وہ مشکل جگہ ہے وہاں جانا. کوئی کسی کا عام روٹین میں گزر نہیں ہوتا ہوگا. تو رسول پاک اور پھر آگے جہاں جا کے بیٹھنا ہے وہ بھی بڑی تنگ سی جگہ ہے. لیکن ایک اس میں خوبی ہے کہ جب بندہ اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا جو رخ ہے نا اگر وہ چاہے تو اس کے اندر سے نظر باہر ڈالے تو سیدھا اللہ کے گھر پہ نظر جاتے کھانا کھا پاتے. تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ گھر سے نکلتے ہیں کھانا چند دنوں کے لیے ساتھ لے لیتے ہیں وہی پرانا کھانا ہی کھا کے تھوڑا بہت گزارا کرتے رہتے ہیں. آپ کو اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں رہی. آپ کو اس نے خود رفتہ پایا. اپنے آپ سے بھی بے پرواہ ہو گئے. اپنے گھر والوں سے بھی بچوں سے بھی سب سے ہٹ کر آپ کئی دن تک وہاں آ کے بیٹھے رہتے تھے. تو رب نے کرم فرمایا حبیب اپنی امت کی طرف توجہ کر تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا. مطلب پیارے محبوب ہماری محبت میں غرق ہو کر کہیں ان کو نہ بھول جانا. ان کو نہ بھول جانا جن کے لیے آپ کو سہارا بنایا گیا ان کو نہ بھول جانا. ان کی طرف توجہ کروایا. فرمایا فہدا ادھر متوجہ ہو جائیے پیارے محبوب. اور اب آقا فرماتے پھر میں ایسے متوجہ ہوا ایسا متوجہ ہوا کہ میری مثال ایسے بن گئی کہ اگر کوئی بندہ آگ کے الاؤ کے پاس کھڑا ہو اور اس میں پتنگے گر رہے ہوں اور وہ ان کو بچا رہا. کبھی تصور کیجیے آگ کے الاؤ کے پاس کھڑے ہوں. کبھی آپ دیا جلا کر بیٹھ برسات کے موسم میں بڑا وہ نظارہ بن جاتا ہے کہ جب بہت سے کیڑے مکوڑے آ کر چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی ان کو بچانا چاہیں تجربہ کیجیے گا. آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا مشکل کام ہے کہ کیڑوں کو مکوڑوں کو پتنگوں کو بلب سے لگ کے گرنے سے مرنے سے بچانا یا وہ چراغ میں گر کے آگ میں مرنے سے بچانا یہ کتنا مشقت والا کام ہے. رسول پاک اسلام فرمایا میں تو یہ کام کر رہا ہوں. تم بھاگ کر چھلانے لگا کر جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہاری کمر بند سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ میرے غلاموں دوزخ میں سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہ بہت زیادہ کا بہت ہمارا یہ پھر فرمایا بہت زیادہ کا عائدن فقط. اس نے آپ کو خالی مال و دولت سے خالی پایا. آغنا پہلے تو آپ یہ آئے کہ جملہ پڑھیے پھر ترجمہ سے آپ کے پاس نہیں تھا کچھ. آپ مخلوق ہیں سب کچھ تو خالق کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا انتم الفقراء واللہ الغنی. تم تو سارے فقیر ہو. روزہ نہیں کرنا کوئی راجپوت ہو کوئی جٹ ہو کوئی فلاں ہو میں فقیر کہہ دیا ایسی بات نہیں ہے. محتاج تم سب تم تو فقیر ہو.
غنی کون ہے؟ ہم ذرا بلند بولیے، غنی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ بھی ایسے تھے کہ کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن فأغنا، اس غنی نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اس غنی نے آپ کو غنی، اب سوچنے کی بات، اگر وہ غنی محبوب کو غنی بنائے تو وہ پھر بھی اعلان ہوتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ، پھر بھی اعلان یہی ہے وہ عبدہ، حالانکہ اغنا کا تاج سر پہ پہنا ہوا ہے، غنی ہے، کیا غنی ہے، اور اللہ بولیے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، اللہ بھی غنی ہے، فرمایا محبوب ہم نے تمہیں بھی غنی بنایا ہے۔ تو جب اللہ غنی اپنے محبوب کو غنی بنائے وہ پھر بھی شریک نہیں ہوتا، عبد ہوتا ہے۔ تو اگر اسی اللہ کی عطا سے اس کا کوئی دوسرا محبوب اس داتا کی عطا سے داتا بن جائے تو شرک کیسے ہو جائے؟ کمال ہے کہ غنی بندے کو غنی بنائے تو شرک نہیں ہوتا۔ تو داتا اپنے ولی کو داتا بنائے تو شرک ہو جائے گا، وہ غوث اپنے بندے کو غوث بنائے تو شرک ہو جائے گا۔ عجب نظام ہے یہ، فرقہ واریت تمہیں بہکانے کی اور بھٹکانے کی کوشش کرنے والی چیز ہے کہ جو سادہ سا مضمون قرآن نے بیان کر دیا سادہ انداز میں، وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا بڑے بڑے عالموں۔ اور پھر فرمایا اب جب اتنا غنی کر دیا نا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو میں آپ کوئی بھی یتیم ہو تو اس پہ غصہ نہیں کرنا، سختی نہیں کرنی، پیار نہیں کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو جو بھی سوالی آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب تھوڑا میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ لیٹ شروع ہوئے 10-15 منٹ کا ٹائم، ویسے میں پہلے چاہتا ہوں کہ ہم اتنا جلدی شروع کریں کہ امام صاحبان جلدی چلے جائیں گے یا پھر یہ چھٹی لے آیا کریں ایک نماز، کیونکہ پھر بیچ میں اٹھ کے جانا بھی ہو جاتا ہے۔ اما السائل فلا تنہر، ورنہ جب سوالی آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو بھی آپ پڑھ رہے تھے نا، واہ کیا سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحا تیرا۔ اچھا یہ جو تیرا کا لفظ ہے نا، اس پر بھی ایک بڑا کمال گزرا ہے، کسی شاعر نے اس کو بڑا حل کیا ہے سادہ سے انداز میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تیرا تیرا کیا ہوتا ہے، یہ تو بے ادبی ہو جاتی ہے، آپ کا کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وزن شعری کی مجبوری ہوتی ہے، شاعر وغیرہ ہی سمجھ گئے اس بات کو، لیکن اس میں بھی لطف ہے۔ فرمایا ہم نے ہماری نیتوں کو دیکھیے گا، ہماری نیتوں کو دیکھیے گا کہ ہم نے آپ کو تو کہہ دیا ہے حضور اپنے مراتب میں ہے یکتا، حضور اپنے مراتب میں ہے یکتا، یہاں واحد کا صیغہ بھی روا ہے۔ حل کر دیا تو بڑی مشکل کو سادہ انداز میں حل کر دیا۔ اچھا تو ورنہ سائل آئے تو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اب میں تو ایک عجب بات آپ کو سناتا ہوں، حدیث بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج اس میں سے خاص بات مجھے سمجھ میں آئی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بندہ آتا سوال کرتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے ملتا نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے جب کوئی آ جاتا صرف ایسا انداز چہرے کا بنا کے، مانگتا نہیں، صرف بات ایسی کرتا کہ بات سے پتا چلتا یہ مانگنے والا ہے، سبحان اللہ، مانگا نہیں ہے، لیکن صرف بات کرنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت ہے اسے۔ تو آقا علیہ السلام تو پھر مانگے جاتا فرماتا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری 119 نمبر حدیث ہے، 25 نمبر صفحہ اس کتاب کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آئے، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، ایسے اتنا جملہ ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں مانا، کچھ نہیں مانا، بتایا ہے کہ حضور میں آپ سے حدیثیں بڑی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ابسط رداءک، فرمایا چل پھر چادر بچھا دے، چل پھر چادر بچھا دے۔ اور پھر کیا کیا؟ فرمایا
میں نے تو چادر بچھا دی، فغرف بیدہ، تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چلو بھر بھر کے اس میں ڈال دیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ذرا سوچنے کی ہے، حافظہ کام نہ کرتا ہو، کبھی کسی نے کسی ہسپتال سے اسے پلیٹ میں رکھ کے ملتے دیکھا؟ یہ اندرونی کیفیت، یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو تمہیں ویسے پکڑا دے کہ یہ لے جاؤ، تول کر لے جاؤ یا ماپ کر لے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ تو ہوتا ہے کہ آپ ذہن کام نہیں کر رہا، یادداشت کمزور ہو گئی ہے، تو آپ قاری صاحب سے آ کے کہیں ذرا دعا تو فرما دیں، ذرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو دعا کروائی جاتی تھی رسول پاک سے۔ یہاں معاملہ یہ عجیب ہے، اور لیکن اگر آپ دیکھیں تو عقلی طور پر جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بات ہے نا، اس سے بھی آپ اگر اس کو بھی ذہن میں رکھ کے سوچیں تو حافظہ جو ہے وہ اسباب کے ساتھ ملتا ہے، خوراکوں کے ساتھ، بنا دعاؤں کے ساتھ بھی۔ آپ علیہ السلام بہت سی چیزیں دعا مانگ کرتے، لیکن وہ جو نظر آنے والی چیزیں ہوتی تھیں ان میں اکثر آپ دعا مانگ کر عطا فرماتے تھے، اور یہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو آقا علیہ السلام یہ دعا، تو جہاں کوئی ذکر ہے پوری بخاری کی حدیث میں دعا کا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلکہ وہاں تو یہ چلو بھر گئے۔ غارہ کا مانا یہ رافع نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانا، چلو بھرنا ہوتا ہے۔ تو چلو تو کسی چیز کو بھرنے کے لیے، آپ اس میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام چادر بچھوائی ہوئی ہے، چادر بچھوائی ہوئی ہے، اور پھر فرمایا جب تم اس کو سینے سے لگا لو، فرماتے میں نے لگا لیا سینے سے، فما نسیت شیئا بعد، اس دن کے بعد سے کبھی کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نعمت ان کے پاس نہیں تھی وہ دے دی دینے والے نے۔ یہ اس غنی کا بنایا ہوا غنی ہے، نظر ہی نہیں آتا، جو اس طرح ملتا ہی نہیں وہ بھی دیں۔ ہم سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے جاؤ ابو ہریرہ دعا کرتا ہوں اللہ دے دے گا، تو بات پھر بھی آپ کی شان ہی کی تھی۔ لیکن کمال ہے، آپ چادر بچھوا کر اس میں چلو ڈال رہے ہیں، کس لیے؟ یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو نئی بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، کس لیے مجھے یہ معلوم ہوا، سمجھ میں آئی بات، لگتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ اب بن مانگے دینے والا ہے کون، یہ کون دے رہا۔ آپ کو کوئی بندہ پین دیتا ہے کہ قلم دیتا ہے، آپ کہیں گے یہ اس مولانا صاحب سے لیا۔ جب آپ کسی سے ظاہر چیز لیتے ہیں، آپ سنیے لفظ، جب آپ کسی سے ظاہر نظر آنے والی چیز لیتے ہیں تو آپ کبھی کم ہی کہتے ہوں گے کہ رب نے دیا ہے، کہتے ہیں اس دکان سے لیا ہے، اس بندے سے لیا۔ پھر سنیے، ظاہر نظر آنے والی چیز کے بارے میں آپ جب کسی کو بتائیں گے کہاں سے ملی تو آپ وسیلے کا ذکر کریں گے، عطا والے کا کام کریں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ رب دے میں رہا ہوں، یہ نظر ہی نہیں آتی، تو میں انداز ایسا دکھاتا ہوں تاکہ ہر پڑھنے ہر سننے والے کو بھی قیامت تک پتہ چلتا رہے دینے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ داتا بھی بناتا ہے، وہ غنی کے غنی بنا دیا۔ اللہ پھر اللہ پاک جل شان نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ ساری نعمتیں بیان کی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب پر احسانات بیان کیے ہیں، خلاصہ میں نے تو مختصر سا دیا ہے آپ کو۔ تو اللہ کے محبوب کو پھر اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب، ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، یہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے بات تھی جو چند دن کی وہی روکی ہے، باقی یہ ہے کہ ہم نے اتنے تم پر انعام کیے ہوئے ہیں، اتنے انعام کیے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتاؤ نا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس اما بنعمت ربک فحدث کی جو تفسیر ہے نا، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ تفسیر ہے الدر المنصور، اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں جن سب کا خلاصہ، بہت سارے ہیں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، جن سب کا خلاصہ ایک لفظ میں آ گیا۔ فرمایا یہ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں، امام عبدالرزاق اور امام بہقی کے حوالے سے امام سیوطی لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 501 اور جلد نمبر 8 ہے تفسیر در منصور کی۔ فرمایا من شکر نعمت افشاؤہا، نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو پھیلا دو۔ سبحان اللہ۔ اس کو پھیلا دو۔
دنیا کو پتہ چل جائے کہ تمہیں کچھ ملا ہے. اچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرًا، اللہ کی نعمتوں پر ذکر کرو، شکر اللہ کا بن جائے گا. یہ کیا ہے ذرا سوچو تو صحیح. یہ اللہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی، میں بات اس کی کر رہا ہوں، شکر اس کا بن رہا ہے. سمجھیے بات کو. اللہ کی طرف سے آپ کو مکان ملا، آپ اس مکان کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، آپ اس مکان کا جو اس کے فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو باتیں تو آپ اپنے مکان کی کر رہے ہیں، لیکن فرمایا شکر یہ اس کا ہو رہا ہے. باتیں تم نعمت کی کرو، باتیں تم نعمت کی کرو، شکر نعمت دینے والے کا کہلائے گا. یہ جملہ بڑا میں بار بار دہرا رہا ہوں. باتیں تم اس چیز کی کرو، شکر اس کا ہوتا جائے گا. حالانکہ یہ نہیں کہا شکر اللہ تیرا، یہ نہیں بھی کہا، صرف یہ کہا اللہ نے یہ دیے، یہ شکر ہے. اچھا پھر اب بخاری شریف سے ایک اور جملہ سنیے. یہ صحیح بخاری شریف کا سوال نمبر 671 ہے اور حدیث نمبر ہے 3977. اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، آیت کیا ہے؟ فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی. اللہ کی نعمت کی تو کون ہے؟ فرمایا ہم قریش، واللہ ہم کفار قریش. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کو کفار قریش جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی. اچھا ابھی یہ بات پوری واضح نہیں تھی. آپ کے آگے ایک شاگرد ہیں حضرت عمر بن دینار، ان کی وضاحت امام بخاری نے لکھی. فرمایا وہ فرماتے ہیں ہم قریش، ہم وہ منکر تو قریش والے کفار تھے نا، لیکن نعمت کون ہے؟ فرمایا وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی نعمت محمد کی ذات ہے. تو اب جب آپ یہ بات کریں گے اللہ نے ہمیں محمد عطا فرمائے، اللہ اکبر، یہ شکر کس کا ہوگا؟ یہ ایک بات ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو کون اس شکر کے انداز سے پیچھے رہے؟ بھائی جب کیا ہے آپ شکر ہی تو کر رہے ہیں نا، اللہ کا چرچا کر رہے ہیں. جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ فرمائے کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کی. کمال بات ہے، جانے کافر پر قیامت کی. کیونکہ جب آپ اپنے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اچھا تو جب تابعین کا انداز دیکھیے، یہ امام طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی کی خدمت میں شاگرد، تو وہ سوال کر رہے تھے حضور اپنے دوستوں کے مناقب بیان کریں. تو آپ مناقب اپنے دوستوں کے بیان کر رہے تھے. دوستوں کے مناقب، علی کے دوست کون تھے؟ صحابہ کرام. وہ صحابہ کرام کے مناقب کو، اور طبرانی میں تفصیل بھی ہے، صحابہ کے مناقب کو بیان کرنا تو مولا علی کی سنت ہے. پھر فرمایا انہوں نے کہا حضور صاحب کے آپ تعریفیں کر رہے ہیں، اپنی بھی سنائیں. غزنوی بات نے فرمایا یار اپنی باتیں نہیں کرتے، اپنی باتیں کیا کرنی ہے، اپنے آپ ہی باتیں بیان کرتا رہوں. تو انہوں نے پھر دلیل دی، انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں نا کہ آیت قرآن پر عمل کرو، اما بنعمت ربک فحدث. تو علی پاک نے فرمایا اچھا چلو پھر میں ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک بات فرمایا وہ یہ ہے کہ کنت واللہ اذا سألت اعطیت. مجھ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ میں جب بھی اللہ سے مانگتا ہوں اللہ ضرور سے بڑی نعمت. اور فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض اور سفیان بن عیینہ ایک دن بیٹھے اور ساری رات تذکرہ کرتے رہے اللہ کی نعمتوں کا، یہ بھی ہم پر ہمیں ملی ہے، یہ بھی ہمیں ملی ہے، یہ بھی ہمیں ملی ہے، یہ بھی ہمیں ملی ہے. ساری رات بیٹھ گئے. کہا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا ہمیں یہ کچھ ملا ہے، دراصل ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب سنی یہ چرچا کرتا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے کہ مل گئے مصطفیٰ، بات تو یہ اپنی اور اپنے نبی کی کر رہا ہے، لیکن یہ بات ہی رب کا شکر بن جاتی ہے. تو ہم
آپ کا شکر کیا ہو رہا ہے؟ اب باقی ہے انداز شکر وہ اب پھر انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔